یہ باتیں بہت انیشیل سٹیج پہ ہوئی تھی کہ جو کنسیشنز ہم مانگ رہے ہیں گلگت بلتستان کے عوام چونکہ ٹیکس کے عادی نہیں ہے، سبسڈی کی ایک فیسلٹی ہے، گندم کے اوپر سبسڈی ہے، فیول کے اوپر سبسڈی ہے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں ان پیڈ گاڑیوں کی پلینگ ہے، وہ ایک حساب سے کنسیشن ہے. اس کے علاوہ مطلب دیگر کافی سارے جو کنسیشنز گلگت بلتستان کے عوام کو حاصل تھی. تو ہمارا مدعا یہ تھا کہ عبوری صوبہ بنانے کا کنسیپٹ ہی ہے. ہم عبوری طور پہ صوبہ اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ عبوری کی وجہ سے یہ سارے کنسیشنز ہیں، کیونکہ جب تک آپ کا چونکہ اس کے اندر ہی آپ کا استصواب رائے کے حق کو بھی بحال رکھنا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر انیشیل مطلب جو کمیٹی بنی تھی اس کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اس ایگریمنٹ کا یہ حصہ ہے کہ گلگت بلتستان کو 4% سے فیڈرل پول سے 4% آپ کو NFC کا حصہ ملے گا. یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو جو سبسڈی آج تک ہے وہ جاری رہے گی، یہ بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے. اور گلگت بلتستان میں جو انکم ٹیکس کے نفاذ کے اوپر جو تحفظات ہیں اس کو بھی انکم ٹیکس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو، یہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہے. تو جو ہمارے میجر جو کنسرنس تھے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں گلگت بلتستان میں لاگو نہیں ہوں گی. یہ طے شدہ امر ہے اور یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. اب اس کی کو لے کے آگے چلنا، چونکہ یہ ذمہ داری حکومت کی تھی کہ اس معاہدے کے اوپر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ ساری پروٹیکشنز ہم نے لے لیے ہیں. معاہدے کے تحت جو پروٹیکشنز ہم نے کہے تھے وہ اس کا حصہ ہیں. تو اس صورتحال میں جب آپ کو یہ کنسیشن سمیت آپ کو پوری صوبے کی پروویژن مل رہی ہے تو یہ مطلب ایک پروگرس ہے، گیٹ تھرو ہے، اس کو ایک سٹیپ فارورڈ ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام کا درینہ جو خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہے. تو اس کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. ہمالیہ ٹائمز، انسانیت کی آواز.